ڈسٹوپک خیالات جو میرے کام کا حصہ تھے وہ یہی پولیٹیکل بھی تھے، سماجی بھی تھے، اور ان کا ہمیں آغاز نظر آتا ہے قیام پاکستان کے بعد کے سالوں کے اندر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے قومی ترانہ لکھنے والے ضیاء جلندری صاحب کے پاس بھی حفیظ جلندری صاحب کے پاس بھی دو تین ایسی نظمیں ملتی جو شعر میں نے سنا ہے وہ بھی حفیظ کا ہے. اچھا، بہت خوب. میں نے عمل کے حوالے کے طور پہ ان کی ایک نظم بھی جو ہے وہ اس کی کچھ لائنیں لکھی ہوئی تھیں، حالانکہ وہ بینیفیشری بھی تھے. 1948 کے اندر یہ بہار کے نام سے یہ نظم آئی. اس کی چند لائنیں سنیں. کہاں ہے وہ پھول، وہ شگوفے، وہ کونپلیں، وہ لہکتا سبزہ؟ نہیں، یہ تو ایک فریب نظر ہے، یہ فصل گل نہیں ہے. بہار کیسی یہاں تو ایک جوئے آتشی ہر طرف رواں ہے، بہار کیسی کہ کوہ آتش فشاں نے لاوا اگل دیا ہے. تو یہ اسی رجحان کے تحت جو ہے وہ لکھی ہوئی، اور اس سے اگلی نظم کے اندر تو اور بھی زیادہ وہ سخت ہو جاتے ہیں. اچھا، یہی جو صورتحال ہے ہمیں فیض کے یہاں نظر آتی ہے، اور تقریباً تمام ترقی پسند شاعروں کے یہاں جو ہے وہ نظر آتی ہے، جو سرحد کے اس طرف بھی ہیں اور سرحد کے اس طرف بھی ہیں. ساحر وغیرہ، ساحر لدھیانوی وغیرہ کے یہاں بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے، مجاز کے یہاں یہ صورتحال نظر آتی ہے. مثلا فیض صاحب کی جو نظم ہے صبح آزادی، اور اس کے علاوہ شورش بربت و نے، یہ وہ دو ایسی نظمیں ہیں کہ جن کے اندر بہت واضح انداز کے اندر آپ کو یہ ڈسٹوپک خیالات جو ہے وہ مل جاتے ہیں. اسی طرح راشد جو ہے وہ بھی کیونکہ اس کا حصہ تھے تو ان کے یہاں بھی یہ خیالات ملتے ہیں. ایک کے اندر تو بلکہ دبے دبے الفاظ میں یا کئی جگہ باشگاف الفاظ میں اقبال پہ طنز بھی نظر آتا ہے. جو ان کی نظم ہے نمرود کی خدائی، اس کے اندر ہمیں بہت واضح لائنیں ملتی ہیں کہ کچھ اس طرح ہے کہ اے فلسفہ گو کہاں وہ رویا اے آسمانی، کہاں یہ نمرود کی خدائی. تو یہ نظم ہے. پھر سبا ویران نظم کا پورا جو منظر ہے وہ سارا، وہ بھی آپ اسے اسی صورتحال کے تحت دے سکتے ہیں، شکست پہ ہے.